انہوں نے جنت دوزخ کی بھی تصدیق کی۔ حضور نبی کریم کی تصدیق میں ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ جنہوں نے اس نبی کی تصدیق کی، پہلی نشانی جنہوں نے اس نبی کو مانا، اس کو آپ یاد کر لیں۔ جنت میں جانے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ پہلی، جنہوں نے اس نبی کو مانا، جو اس نبی پر ایمان لائے، جنہوں نے اس نبی کی تصدیق کی۔ وَأَعْزَرُوهُ، دوسری نشانی، جنہوں نے اس نبی کی بہت عزت کی، تھوڑی نہیں، بہت، باب تفیل ہے، مبالغہ ہے، جنہوں نے اس نبی کی بہت عزت کی، جنہوں نے اس نبی کی عزت کی، یہ دوسری نشانی ہے۔ تیسری، وَنَصَرُوهُ، جنہوں نے اس نبی کے دین کی مدد کی، جنہوں نے اس نبی کے دین کی مدد میں مسجدیں تعمیر کرنا ہے، مدرسے بنانا، علماء کی ضرورتیں پوری کرنا، سادات، مشائخ، خصوصی طور پر جو طلباء طالبات ہیں ان کی خدمت اور دین کی حفاظت، اس کی اشاعت، اس کی تعلیم، اس کی تبلیغ، اور دین پر جو فتنے برس رہے ہیں ان کا مقابلہ، دین کو محفوظ رکھنا فتنوں سے، یہ دین کی مدد ہے۔ جو کچھ بدر میں ہوا وہ بھی دین کی مدد، جو عہد میں ہوا وہ بھی دین کی مدد، جو کربلا میں ہوا وہ بھی دین کی مدد، جو غوث پاک نے کیا اور صوفیہ اسلام نے، بزرگان دین نے کیا، وہ بھی دین کی مدد، اور آپ کے گاؤں میں یہ جو مدرسہ قائم ہے یہ بھی دین کی مدد، اور یہ جو جلسہ ہے آپ آگے ہیں یہ بھی دین کی مدد، میں آ گیا ہوں، علماء آ گئے ہیں، آپ جمع ہو گئے ہیں، یہ بھی دین کی مدد۔ یہ تیسری شرط ہے جنت میں جانے کے لیے، جنہوں نے دین کی مدد کی۔ اور چوتھی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جنہوں نے اس نور کی، شریعت اسلامیہ کی، نظام مصطفیٰ کی، جنہوں نے دین اسلام، نور سے مراد دین اسلام ہے، نظام مصطفیٰ، جنہوں نے نظام مصطفیٰ کی پیروی اختیار کی، دین اسلام کو اپنایا، نظام مصطفیٰ کو اپنایا، اپنی زندگی میں، اپنے چہروں پر بھی اپنایا، اپنی بود و باش میں بھی اپنایا، اپنی تجارت میں بھی اپنایا، عبادات کے ذریعے بھی اپنایا، معاملات کے ذریعے بھی اپنایا، اخلاقیات کے ذریعے بھی اپنایا، جنہوں نے اس دین اسلام پر عمل کر کے دکھایا ہے، عمل کر کے، اولئک هم المفلحون، یہی جنتی ہیں۔ مفلحون کا لفظ جو ہے قرآن کریم میں ان لوگوں کے لیے آتا ہے جو دوزخ سے چھٹکارا پائیں اور جنت کے حقدار ہو جائیں۔ یہی لوگ دوزخ سے چھٹکارا پانے والے اور یہی لوگ جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ یاد رکھو دوزخ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ایک سانپ اگر دوزخ کا زمین پر آ جائے، سانس لے تو اتنا زہریلا ہے کہ کوئی جانور زندہ نہ رکھے، اور سوئی کے نکے سے بھی کئی گنا کم آگ دوزخ کی دنیا میں آ جائے تو ہر چیز جلا کے رکھ، اتنا سخت دوزخ کا عذاب ہے۔ پھر یہاں پر تو آگ میں ڈالے تو بندہ مر گیا، مر گیا، جل گیا، وہاں پر جلے گا تو پھر اس کو ٹھیک کر دیا جائے گا، پھر اس کو درست کر دیا جائے گا، ہرا بھرا، پھر جلے گا، پھر اس کو درست کر دیا جائے گا، ہوتا ہی رہے گا، ہوتا ہی رہے گا، ہوتا ہی رہے گا۔ بڑا سخت عذاب ہے دوزخ کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، سرکار کے تمام غلاموں کو پوری دنیا کے اندر جہنم سے آزادی عطا فرمائے، اور دوسری طرف جنت ہے، جنت کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ
ہمیشہ جوان رکھے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ صحت مند رکھے گا، کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی بیماری نہیں آئے گی، کبھی دکھ نہیں پہنچے گا، کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ دنیا میں سب کچھ نہیں ملتا، جنت میں بندہ جو مانگے گا اللہ عطا کرے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جو تمہارے دل چاہیں گے وہ بھی اللہ تمہیں عطا کرے گا، جو تم زبان سے مانگو گے وہ بھی اللہ عطا کرے گا۔ دنیا میں بادشاہوں کو بھی ان کی تمام خواہشات پوری نہیں ہوتی، بڑے بڑے شہنشاہوں کی بھی ساری آیتیں نہیں پوری ہوتی، کچھ رہ جاتی ہیں۔ کسی کے پاس مال ہے، صحت نہیں ہے، کسی کا ماحول درست نہیں ہے، کسی کی اولاد اچھی نہیں ہے، کسی کا پڑوس اچھا نہیں ہے، کسی کے بھائی اچھے نہیں ہیں، کسی کو بیوی کی طرف سے اذیت ہے، کسی کو حکمرانوں کی طرف سے اذیت ہے، کسی کو بدماشوں کی طرف سے اذیت ہے۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کی ساری آیتیں پوری کرے گا اور کوئی تکلیف نہیں پہنچے گا۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے حبیب کی زیارتیں جنت میں۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ کچھ چہرے اس دن بڑے ہرے بھرے تر و تازہ اپنے رب کا دیدار کرنے والے۔ ہوں دسو اگر اللہ کا دیدار ہوئے اس تو بڑی کوئی نعمت ہے جی، اس تو بڑا کوئی انعام ہے جی، جنت میں اللہ پاک کا دیدار ہوگا، نبی پاک کا بھی دیدار ہوگا، مان نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین۔ نبیوں کا ساتھ، صدیقین کا ساتھ، شہیدوں کا، اولیاء کرام کا۔ نہ جنت ختم ہوگی نہ جنتی ختم ہوگی، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اعلان ہوگا موت ذبح ہو گئی، اب موت نہیں کسی پر آئے گی۔ جنت بھی ابد الآباد تک، جنتی بھی ابد الآباد۔ اس دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں، فانی ہیں، جن کے لیے ہم اپنی آخرت خراب کرتے ہیں۔ ان میں سے صرف اتنی جائز ہے جتنی اللہ اور اس کے رسول نے حلال کر دی ہے، جائز کر دی ہے۔ جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ تو ہم بعض اوقات اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہوئے ناجائز چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، لوگوں کو حقوق مارتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کی عبادات کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، چھوٹے سے آرام کے لیے، تھوڑی سی نیند کے لیے، یا دنیاوی کاروبار میں کہیں کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے، نماز چھوڑ دی، دکان پر بیٹھ رہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں جہنم کی طرف لے جاتی ہیں، یاد رکھیں، اور جنت سے ہمیں محروم کرتی ہیں یہ باتیں۔ اس لیے آج کے جلسے کے اندر مجھے اور آپ کو سب کو یہ بات ذہن نشین کرنی ہے کہ اصل نعمت جنت ہے۔ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، باقی رہنے والی نہیں ہے۔ یہ مربع ساتھ نہیں جائیں گے، یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ صحت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ دنیا کی تمام کامیابیاں فانی ہے، جنت باقی ہے۔ تو جنت میں جانے کی چار شرطیں ہیں۔ پہلی فالذین آمنوا بہ، جنہوں نے نبی پاک پر ایمان جو لے آئے، جنہوں نے حضور نبی کریم کو مان لیا۔ اب آپ کہیں گے نبی پاک کو تو سبھی مانتے ہیں، مرزائی کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، وہابی کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، غیر مقلد جو وہابی ہیں، جو دیوبندی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم سے بڑھ کر نبی پاک کو کون مانتا ہے، اور سعودی والے پر کہتے ہیں ہم سے بڑا تو دین کا کوئی ٹھیکیداری کوئی نہیں۔ اور یہ 11ویں شریف کھانے والے جو سنی اور میلاد کرنے والے، یہ کہتے ہیں ہم بھی نبی پاک کو مانتے ہیں۔
میں تھوڑی سی آپ کو تحقیق کرواتا ہوں کہ نبی پاک کو کون مانتے؟ اس وقت زیادہ ٹائم نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر آیا مبارکہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہے اس کا کیا معنی ہے؟ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت تمام جہانوں کے لیے. یہی ترجمہ ہے تمام جہانوں. تمام جہانوں کے اندر فرشتے بھی آ جاتے ہیں, تمام جہانوں کے اندر جن بھی آتے ہیں, تمام جہانوں کے اندر عرش مولا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا, خانہ کعبہ بھی آ جاتا ہے, لوح محفوظ بھی آتی ہے, اور پوری کائنات آ جاتی ہے تمام جہانوں کے اندر. یہ عقیدہ ہے ان میلاد والوں کا. حضور نبی کریم ساری کائنات کے لیے رحمت. علامہ علوسی نے یہاں پر ایک بڑا اچھا نقطہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ حضور کس طرح رحمت ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے یہ جو درخت سامنے نظر آ رہا ہے اس کا پتہ بھی تو جہان میں شامل ہے نا, عالمین میں. اس پتے کے لیے حضور کیسے رحمت ہے؟ اگر کوئی سوال کرے کہ اس پتے کے لیے حضور کیسے رحمت ہے, اس مائکروفون کے لیے کیسے رحمت ہے, اس کرسی کے لیے حضور کیسے رحمت ہے, اس قالین کے لیے حضور کیسے رحمت ہے؟ اگر کوئی سوال کرتا ہے آپ سے, اس کا جواب علامہ علوسی نے بہت خوبصورت دیا. انہوں نے کہا اللہ نے ساری کائنات سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا, اور نبی پاک کے نور سے اللہ نے ساری کائنات پیدا کی. اس حدیث جابر کی تفسیر مصنف عبد الرزاق جو امام بخاری اور مسلم کے دادا استاد ہیں ان کی کتاب میں موجود ہے. اب وہ جزء مفقود چھپ چکی ہے. حضرت جابر سے, جابر نے حضور سے پوچھا حضور مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ. حضور مجھے خبر دیں اس پہلی چیز کی جس کو اللہ نے پیدا کیا. تو فرمایا ہوا نور نبی ہے یا جابر خلقہ اللہ. فرمایا وہ پہلی چیز تیرے نبی کا نور ہے جابر جس کو اللہ نے پیدا کیا. پھر آگے بیان کرتے کرتے حضور فرماتے ہیں جابر سن, یہ عرش بھی تیرے نبی کے نور سے پیدا ہوا, یہ لوح قلم بھی تیرے نبی کے نور سے پیدا ہوئے, یہ ساتوں آسمان بھی تیرے نبی کے نور سے پیدا ہوئے, یہ فرشتے بھی تیرے نبی کے نور سے پیدا ہوئے, یہ تمام انبیاء کی ارواح بھی تیرے نبی کے نور سے پیدا ہوئے, یہ تمام اولیاء سعداء شہداء کی روحیں بھی تیرے نبی کے نور سے پیدا ہوئے, یہ تارے بھی تیرے نبی کے نور سے پیدا ہوئے, یہ چاند بھی تیرے نبی کے نور سے پیدا ہوا, یہ سورج بھی تیرے نبی کے نور سے پیدا ہوا. ساری کائنات تیرے نبی کے نور سے پیدا ہوئی. اب یہ پتہ کس نے حضور نبی کریم اس کے لیے کیسے رحمت ہے؟ یہ پتہ درخت کے ساتھ ہے, درخت میں سے پیدا ہوا ہے, درخت زمین میں سے پیدا ہوا ہے, اور زمین نبی پاک کے نور سے پیدا ہوئی. تو جب زمین نبی پاک کے نور سے پیدا ہوئی ہے تو زمین سے پیدا ہونے والی ہر چیز نبی پاک کے نور سے پیدا ہوئی. تو حضور نبی کریم اس پتے کے لیے بھی رحمت ہے. چاند نبی پاک کے نور سے پیدا ہوا اس لیے چاند کے لیے بھی رحمت ٹھہرے, سورج نبی پاک کے نور سے پیدا ہوا اس لیے سورج کے لیے بھی رحمت ٹھہرے, جبرائیل بھی نبی پاک کے نور سے پیدا ہوا اس لیے جبرائیل کے لیے بھی حضور رحمت بن گئے, عرش مولا حضور کے نور سے پیدا ہوا اس لیے عرش مولا کے لیے بھی حضور نور بن گئے. یہ ایک وجہ ہے, ابھی اور بھی وجوہ ہیں حضور کے رحمت اللہ علیہ نے. ساری کائنات نبی پاک کے نور سے پیدا ہوئی. اس لیے ہمارے علماء نے تو یہاں پر یہی ترجمہ کیا کہ حضور کل عالم کے لیے رحمت ہے. عالم کہتے ہیں ما سب اللہ کو, جو اللہ کے سوا ہے وہ عالم ہے. اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے اس کے لیے حضور رحمت ہے. اس لیے کہ حضور پوری کائنات کی اصل
जिन्होंने हुजूर को नहीं माना, आप उनका तर्जुमा पढ़ लें। जिन्होंने हुजूर को नहीं माना, वो देवबंदी उलमा, वो अहले हदीस हैं, वो सऊदी हैं, दूसरे भी बहुत। सऊदिया से जो तर्जुमा हाजियों में तकसीम होता है, उसमें तर्जुमा किया है कि हमने आपको लोगों के लिए रहमत बनाया, लोगों के लिए, दुनिया जहान के लोगों के लिए। यही तर्जुमा मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने किया, लोगों के लिए। फिर लोगों के आगे ब्रैकेट डाली, फिर ब्रैकेट बंद की, उसमें लिखा लोगों में से भी सिर्फ जो मुकल्लफ है, जो आकल बालग होते हैं, बच्चों के लिए नहीं है। आप चेक कर लें थानवी साहब का तर्जुमा, तबलीगी जमात के पीरों मुर्शिद के पीरों मुर्शिद, तबलीगी जमात के मौलाना अशरफ अली थानवी का तर्जुमा चेक करें। उन्होंने तर्जुमा किया कि हुजूर नबी करीम लोगों यानी जो मुकल्लफ लोग हैं, जिन पर शरीयत लागू होती है, जिन पर नमाज रोजा फर्ज होता है, सिर्फ उनके लिए रहमत। और अल्लाह क्या फरमाता है? रहमतन लिल आलमीन। यानी फरमाया हमने आपको मुकल्लफ लोगों के लिए रहमत बना के भेजा है, फरमाया आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। बात की समझ आई? उन्होंने ना हुजूर को नूर माना, ना हुजूर के नूर से सारी कायनात का पैदा हो रहा माना, इसलिए उन्होंने कहा जिन लोगों को हुजूर ने कलमा पढ़ाया बस उनके लिए रहमत। और उन्होंने लोगों से ताबीर की आलमीन को, आलमीन से बड़ा सिर्फ लोग हैं। अब बताओ, जिन लोगों ने कहा हुजूर लोगों के लिए रहमत है, उन्होंने हुजूर को माना? आप फैसला करें। हुजूर को उन लोगों ने माना है जिन्होंने कहा हुजूर सारी कायनात के लिए रहमत, कायनात के जिस फर्द के लिए, जिस शय के लिए, जिस चीज के लिए अल्लाह रब है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसके लिए अल्लाह रब है, उसी के लिए हुजूर रहमत है। उन्होंने हुजूर को माना। अभी चूंकि असर का टाइम दस्तार बंदी पर ना, मैं बेशुमार मकामात से आपको बताता कि इन्होंने हुजूर को नहीं माना, इन्होंने हुजूर को नहीं माना। जी अब वो भी तो बयान करने नहीं है। चलो अच्छा, चलो अल्लाह पाक फरमाते हैं मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा। सूरह नजम में मा दल्ला साहिबुकुम, अल्लाह पाक पहले कसम उठाते हैं, वन्नज्म इज़ा हवा, मुझे तारे की कसम, जब वो ज़ाहिर हो तो वो, या जब वो गुरूब हो, दोनों तर्जुमे। तारे से भी क्या मुराद है, ये भी एक तफसील है। अल्लाह पाक कसम उठाते हैं, मुझे तारे की कसम, मा दल्ला साहिबुकुम, तुम्हारे साहिब कभी गुमराह नहीं हुए, कभी बहके भी नहीं। अल्लाह पाक ने कसम उठाई है कुरान में, क्या तुम्हारे नबी कभी बहके नहीं, कभी गुमराह नहीं हुए। आपका भी यही अकीदा है? क्यों बाबा जी भाई तुम उधरों भेजते हो, नबी पाक कभी गुमराह नहीं हुए, कभी बहके नहीं, आपने कभी गुनाह नहीं किया, ये गल ठीक है? नबी पाक ने कभी गुनाह नहीं किया। अल्लाह पाक कसम उठाता है, अल्लाह पाक फरमाता है मनु कसम है तुम्हारे नबी ने कभी गुनाह नहीं किया। मा अल्लाह साहिब को मा गवाले माना है। अल्लाह फरमाता है मैं कसम उठाना तुम्हारे नबी ने कभी गुनाह नहीं किया, कभी गुमराह नहीं हुए, कभी बहके नहीं। ये असल कुरान का अकीदा। ऐसे अकीदे की बुनियाद होते, इसी अकीदे की बुनियाद पर अहले सुन्नत व जमात कहते हैं कि हुजूर नबी करीम हर गुनाह से मासूम है, हर गुनाह से हुजूर पाक हैं। आपसे गुनाह का सुदूर मुआलात शरिया में से है, शरी तौर पर मुआला हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं। आज शरीयत इस्लामिया मुमकिन ही नहीं हुजूर गुनाह करें, आपसे गुनाह हो ही नहीं सकता। ये अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात का। जिन्होंने हुजूर को माना और जिन्होंने नहीं माना, वो सूरह अल
فتح نکال لیں 26ویں پارے میں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے یا نبی تجھے فتح مبین عطا کی۔ اس کے آگے دیوبندیوں کا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ نکال لو، محمود الحسن کا ترجمہ نکال لو، سعودی عرب کا ترجمہ نکال لو، دو ہیں، جونا گڑی کا نکال لو، محمود الحسن کا نکال لو جو حاجیوں میں سعودی تقسیم کراتے ہیں سعودی عرب والے، سب نے ترجمہ کیا کہ اے نبی ہم نے تجھے فتح دی، اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے گا۔ سب نے یہ ترجمہ کیا کہ اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے گا۔ اب آپ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، اس کے بعد بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب حضور کو مانتے ہیں، سارے نہیں مانتے۔ جو حضور کی شانوں کو مانتے ہیں وہ مانتے ہیں، جو شانوں کا انکار کرتے ہیں وہ منکروں میں سے۔ بات کی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ تو یہ اہل سنت و جماعت ہے جن کو بریلوی کہا جاتا ہے آج کل۔ بریلوی اس لیے کہا جاتا ہے کہ بریلی شریف میں اللہ تعالیٰ نے کشتی پیدا کر دی، جنہوں نے اہل سنت و جماعت کو اس طرح ظاہر اور ثابت اور واضح کیا جس طرح سورج ہوتا ہے دوپہر کا۔ تو اب سب کو بریلوی کہا جاتا ہے، جو اہل سنت و جماعت ہے ان کو لوگ بریلوی کہتے ہیں۔ یہ بریلوی نبی پاک کی شانوں کو مانتے ہیں، اور میں فالذین آمنوا بہ، جنہوں نے اس نبی کو مان لیا، گناہوں سے پاک مان لیا، رحمت للعالمین مان لیا، شفیع المذنبین مان لیا، دانائے غیوب مان لیا، مختار عام مان لیا، اللہ کا حبیب مان لیا، عالم ما کان ما یکون مان لیا، جنہوں نے اس پیغمبر کی شانوں کو عظمتوں کو مان لیا۔ دوسری بات وَأَزَّرُوهُ، جنہوں نے اس نبی کی عزت کی۔ اب عزت پر بھی میں آپ کو تھوڑی سی اسٹڈی کراتا ہوں۔ عزّرُوهُ، جنہوں نے نبی پاک کی عزت کی جنہوں نے۔ سنو، قرآن کریم کا آخری پارہ سورہ والضحیٰ، وَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، وَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اللہ نے تجھے دال پایا، ہدا، تو اللہ تعالیٰ نے راہ عطا فرما دی، راہ کھول دی۔ اب دالن کا معنی گمراہ بھی ہوتا ہے، بھٹکا ہوا، اور دالن کا معنی محبت کرنے والا بھی ہوتا ہے، محبت کرنے والا، کسی سے محبت کرنے والا، اور حضور اللہ سے محبت کرنے والا۔ حضور سے بڑھ کر کوئی اللہ سے محبت کرنے والا نہیں ہے، حضور سے بڑھ کر کوئی فرشتہ بھی اللہ سے محبت نہیں کرتا، حضور سے بڑھ کر کوئی پیغمبر بھی اللہ سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ حضور پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرنے والے ہیں۔ آپ بتاؤ حضور کے لیے کون سا معنی مناسب ہے، محبت کرنے والا یا گمراہ؟ گمراہ تو اللہ نے قسم اٹھا دی ہے، تمہارا نبی کبھی گمراہ نہیں ہوا۔ آپ وہ معنی تو گالی نہیں سکتے، اس معنی کی تو قرآن نے نفی کر دی نا، ما ضل صاحبکم، تمہارے نبی نے کبھی گناہ نہیں کیا، کبھی گمراہ نہیں ہوا۔ اب اللہ کا جو گمراہی والا معنی ہے اس کے اللہ نے قرآن میں نفی کر دی، اب وہ معنی تو ممنوع ہو گیا، حرام ہو گیا، وہ تو قرآن کریم میں نص آ گئی کہ آپ گمراہ نہیں ہیں، آپ گناہ کرنے والے نہیں ہیں، آپ سے گناہ کا صدور کبھی نہیں ہوا، لہذا دوسرا معنی متعین ہو گیا۔ وَجَدَكَ ضَالًّا، اے پیارے نبی تجھے ہم نے اپنی ذات اقدس سے محبت کرنے والا پایا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے ترجمہ کتنا خوبصورت کیا، تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، تمہیں اپنی محبت میں، اور یہ اعلیٰ حضرت نے نہیں ترجمہ کیا، یہ مفسرین نے ترجمہ کیا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو دیکھو، اعلیٰ حضرت کے سے پہلے ہوئے ہیں، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے عارف کامل ولی اللہ، جن کو شاہ ولی اللہ جیسے بزرگان دین بھی بہت بڑا ولی مانتے ہیں۔ انہوں نے تفسیر مزید میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں دالن جو ہے یہ دلالت سے ہے، دلالت سے مراد یہاں محبت
عشق ہے، اور معنی یہ ہے کہ تجھے اپنی ذات سے، اپنے رب کی ذات سے محبت اور عشق کرنے والا پایا۔ یہ قاضی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ترجمہ کیا، اعلیٰ حضرت سے پہلے تجھے اپنے رب سے محبت کرنے والا پایا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم ہمیشہ سے ہی اپنے رب سے عشق کرتے تھے، اپنے رب سے محبت کرتے تھے، اپنے رب سے پیار کرتے تھے۔ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، اس سے پہلے حضور نماز پڑھتے تھے۔ ابھی وضو مشروع نہیں ہوا، اس سے پہلے حضور وضو کرتے تھے۔ ابھی حضور پر وحی نازل نہیں ہوئی، اس سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور زمانہ جاہلیت کے اندر بھی حضور سراپا طہارت تھے، حضور صادق تھے، حضور امین تھے، حضور خیرات کرنے والے تھے، حضور صدقات کرنے والے تھے، حضور صلہ رحمی کرنے والے تھے، حضور بے کس اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنے والے تھے، حضور مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے تھے، حضور شرم و حیا کا پیکر تھے، ہر گناہ سے حضور بہت دور رہنے والے تھے۔ اب یہاں پر اہل حدیث جو ہے، آپ کے گھروں میں بھی شاید ان کا ترجمہ آپ بے شک کبھی جا کے چیک کر لیں، سورہ بدعا نکال کے، علامہ وحید الزمان اہل حدیثوں کا، اس نے ترجمہ کیا بھٹکتا کا دعا اللہ تمہیں بھٹکتا ہوا پایا، بھٹکتا تمہیں پایا بھٹکتا، بھٹکتا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب قرآن فرماتے ہیں جنتی وہ ہیں ازارو جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی۔ اب آپ فیصلہ کر لیں تعظیم کرنے والے کون؟ جو حضور کو اپنے رب سے محبت کرنے والا کہتے ہیں وہ حضور کا ادب کرنے والے ہیں، یا جو حضور کو بھٹکتا کہتے ہیں وہ حضور کا ادب کرنے والے؟ آپ خود فیصلہ کریں۔ میں نے ریسرچ تحقیق آپ کو سامنے رکھی ہے۔ وجدہ کا دعا اللہ، اہل حدیثوں کے علامہ وحید الزمان نے ترجمہ کیا پایا تجھ کو بھولا بھٹکا۔ بھٹکتا جو ہے یہ سعودیہ کا ترجمہ ہے، جو سعودیہ سے آتا ہے، پایا تجھ کو بھٹکتا۔ وحید الزمان کا پایا تجھ کو بھولا بھٹکا۔ اشرف علی تھانوی کا پایا تجھ کو بے خبر۔ اور مودودی جماعت اسلامی اس نے ترجمہ کیا پایا تجھ کو ناواقف راہ، یعنی آپ راہ سے ہی ناواقف ہو۔ جو راہ سے ناواقف ہوتا ہے وہ راہ کے اوپر نہیں ہوتا، جو اوپر ہوتا ہے وہ ناواقف راہ نہیں ہوتا، جو اوپر نہ وہ بھٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اس نے پارلمانی لفظ استعمال کیا ناواقف راہ ہے، اس میں بھی گستاخی، بے ادبی۔ اب میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں، الحمدللہ یہ اولیاء کا، صوفیاء کا، بزرگان دین کا، غوث پاک کا جو مذہب ہے، اس سے میں یہ کہتا ہوں یہی لوگ رسول کریم کو مانتے ہیں، ماننے کا حق، یہی لوگ حضور کی عظمتوں کو مانتے ہیں، حضور کی شانوں کو مانتے ہیں، حضور کے مقام کو پہچانتے ہیں، حضور کے مقام پر ایمان رکھتے ہیں، مقام مصطفیٰ کو ماننے والے یہی لوگ ہیں، اور یہی لوگ رسول کریم کی عزت کرنے والے ہیں۔ یہ تو میں نے ایک مثال پیش کی نا آپ کے سامنے۔ اب آگے چلتے ہیں مناسا روح، جنہوں نے رسول کریم کے دین کی مدد کی، یہ تیسری شرط ہے۔ پہلی کیا ہے جی؟ جنہوں نے رسول کریم کو مانا۔ پہلی جنت میں جانے کی شرط کیا ہے؟ جنہوں نے رسول کریم کو مانا۔ آپ سارے مانتے ہیں نا؟ آپ پر واضح ہو گیا نا کہ رسول مانتے ہیں آپ کی شانوں کو۔ ہم آپ کو رحمت للعالمین مانتے ہیں، یہ صرف رحمت للناس مانتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جن کو کلمہ پڑھایا ان کے لیے رحمت ہے، باقی کے لیے رحمت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں حضور مکھیوں کے لیے بھی رحمت ہے، حضور مچھروں کے لیے بھی رحمت ہے، حضور بھینسوں کے لیے بھی رحمت ہے، حضور بکریوں کے لیے بھی رحمت ہے، حضور ملکوت والوں کے لیے بھی رحمت ہے، عالم ارواح والوں کے لیے بھی رحمت ہے، عالم حقائق والوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ وہ جو علامہ صاحب کہہ رہے تھے جس کا کہکشاں میں ہمیں، اس میں کروڑوں کی تعداد میں تارے موجود ہیں، ابھی اور کہکشائیں اللہ پیدا کر رہا ہے، ابھی پیدا ہونی ہے کہکشائیں، ابھی کروڑ ارب ہاس تارے بھی پیدا ہونے ہیں، سورج اور ابھی پیدا ہونے ہیں، ابھی اور کائنات پیدا ہونی ہے۔ جو پیدا ہو چکی ہے اس کے لیے بھی حضور رحمت ہے، جو آئندہ پیدا ہونے والی ہے وہ بھی حضور کے روح سے پیدا ہونا ہے۔ یہ ہمارے رسول کا عقیدہ ہے۔
مدد کی. اب جائزہ لیں, ہم رسول کریم کے دین کی مدد کر رہے ہیں. دیکھو سنو میری بات کو, یزید ایک صحابی کا بیٹا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نام حضرت معاویہ. امیر معاویہ کون ہے؟ ام المومنین ام حبیبہ کے بھائی, ام المومنین جنہوں سالہ کہتے ہیں پنجابی سے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے صحابی کاتب وحی, جن کے بارے میں دعا کی یا اللہ ان کو عادی بنا دے, ہدایت یافتہ بنا دے. اس صحابی کا, عظیم صحابی کا بیٹا ہے یزید. ماشاءاللہ سر پر امامہ بھی سجاتا ہے, داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے یزید. داڑھی موٹا نہیں ہے, داڑھی بھی یزید نے. اور مسجد میں آ کے جماعت خود کراتا ہے. کچھ نمازوں میں سستی کرتا ہے, خاص طور پر فجر کی نماز میں یزید سستی کرتا ہے. نمبر 2 وہ شراب پیتا ہے. نمبر 3 گانے بجانے کا دل دادا. واشتہر یزید بالمعازف. حافظ ابن کثیر دمشقی لکھتے ہیں کہ گانے بجانے کے آلات کا دل دادا تھا. ڈھول ڈمکا, ڈھول ڈمکا پسند کرتا تھا. ڈھول ڈمکا, مزامیر, گانے بجانے کے آلات کا دل دادا. واشتہر یزید بالمعازف وشرب الخمر. شراب پینے میں مشہور تھا. غنا, گانے سننے میں کا شوقین تھا, گانے سننے کا, گانے سنتا تھا گانے. باتخاذ الغلمان والقیان, خوبصورت لڑکے اور لڑکیاں اپنے پاس رکھتا تھا غلط کاموں کے لیے. اور لڑائیاں کراتا تھا. کس میں؟ بندروں میں, کتوں میں, ریچھوں میں. جیسے آج کل ہمارے لوگ کراتے ہیں, کبھی کتوں کی لڑائیاں ہو رہی ہیں, کبھی ککڑوں کی, مرغوں کی ہو رہی ہیں, اور کبھی اونٹوں کی لڑائیاں ہو رہی ہیں عرب میں, کبھی بکروں کی لڑائیاں ہو رہی ہیں, کبھی بیلوں کی لڑائیاں ہو رہی ہیں. لڑائیاں کرتے تھے جانوروں میں. یہ بھی شریعت میں حرام ہے, یاد رکھو. جانوروں کو اذیت پہنچانا کسی بھی طرح, چاہے انسان پہنچائے یا جانور سے پہنچوائی جائے, حرام ہے. ماں سوائے چند جانوروں کے جو انسان کی جان کے لیے خطرہ بنے, جیسے سانپ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ, ان کو مارنا جائز ہے. باقی کسی جانور کو اذیت پہنچانا شرع شریعت میں جائز نہیں ہے. موذی جانوروں کو مارنا جائز ہے, موذی جانوروں کو. اور لڑائیاں جو ہیں فقہا نے کہا حرام ہے. جانوروں کی لڑائیاں, کتوں کو لڑانا, ریچھوں کو لڑانا, بندروں کو لڑانا, مرغوں کو لڑانا, یہ حرام ہے. یہ یزید کام کرتا تھا. پھر آخر میں لکھتے ہیں ما من یوم الا یسرع فی معمورا. روزانہ صبح کے ٹائم پر نماز کا ٹائم ہوتا, مؤذن صاحب کہتے جی امیر المومنین جماعت کرائیں, لوگ انتظار کر رہے ہیں, تو ان کے خدام کہتے جی آج امیر المومنین نے زیادہ شراب پی ہوئی ہے, آج نشے میں دھوتا ہی امیر المومنین. آپ بتائیں اس صورتحال کے خلاف خانوادہ نبوت نے کیا کردار ادا کیا, کیا اقدامات اٹھائے؟ خاموش رہے, بیٹھ کے خاموشی کے ساتھ اجرا نشینی اختیار کی, کسی کونے میں بیٹھ گئے, کسی کوٹری میں جا کے چھپ گئے نہیں. امام حسین میدان میں نکلے, نوازہ رسول میدان میں نکلے, اور نکل کر کہا یہ شخص مسلمانوں کا امیر نہیں ہو سکتا, یہ امیر المومنین نہیں ہو سکتا. یہ اسلامی میرٹ پر نہیں ہے. اسلامی میرٹ میں یہ ہے کہ عقیدہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے, عمل بھی ٹھیک ہونا چاہیے. اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے. عقیدے پر کوئی اعتراض نہیں تھا, نہ اس وقت بھابھی پیدا ہوئے تھے, نہ اس وقت کوئی اور باتیں کی تھی وہاں پر. عمل میں خرابی تھی. عمل میں خرابی کی بنیاد پر حضرت امام حسین میدان میں آ گئے, اور پھر ڈٹ کے بیعت نہیں کرنی. پھر آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین کا محاصرہ ہو گیا میدان کربلا میں. یزیدی افواج نے گھیر لیا, گھیرے میں لے لیا,
سردار زین العابدین بھی ہیں. ایک ایک کر کے آپ کے بچوں کو شہید کیا گیا, آپ کے بھتیجوں بھانجوں کو شہید کیا گیا, آپ کے بھائیوں کو شہید کیا گیا, آپ کے بھتیجوں کو ایک ایک کر کے آپ کے ساتھیوں کو جو چاند ایک تھے سب شہید کر دیے گئے. لیکن امام حسین جو ٹٹر ہے کہ یہ شخص امیر المومنین نہیں ہو سکتا. یہ ہے نصرت دین. اور اب آپ اپنی حالت پر غور کر لیں. ہم اپنے گھر کے اندر کنٹرول نہیں کر سکتے. ہمارے گھر کے اندر فلمیں ہیں, ڈرامے ہیں, گانے ہیں, ہر قسم کی غلاظت ہے. ہمارے بچے کدھر جا رہے ہیں, ہماری بچیاں کدھر جا رہی ہیں, پردہ ختم ہے. ہم خود اپنے بچوں کو ایجوکیشن اداروں کے اندر بچیوں کے ساتھ بٹھاتے ہیں, بچیوں کو بچوں کے ساتھ بٹھاتے ہیں. یہ نہیں ہے. یونیورسٹیوں کے اندر جو بچیاں جاتی ہیں وہ علیحدہ پڑھتی ہیں, یہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتی ہیں. جو ڈاکٹر بنتی ہیں ہماری بیٹیاں وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے میڈیکل کالجوں میں پڑھتی ہیں, یہ علیحدہ ان کے لیے کوئی انتظام ہے. کبھی آپ نے مطالبہ کیا ہے؟ کبھی علماء مشائخ نے اس طرف دھیان دیا ہے؟ توجہ دینے کی ضرورت ہے. حضور نبی کریم کے دین پر فتنے برس رہے ہیں, اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو, فرمایا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. زنا تو بہت دور کی بات ہے, بہت آگے کی بات ہے, بہت بڑا گناہ ہے. جو زنا کے عوامل ہیں, جو زنا کے دوائی ہیں, جو زنا کے اسباب ہیں, جو چیزیں زنا کی طرف دعوت دینے والی ہیں, ان باتوں کے بھی نہ جاؤ. اس لیے حضور نے فرمایا کہ بری نظر سے دیکھنا بھی زنا ہے. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اجنبی مرد اجنبی عورت کے ساتھ علیحدگی میں نہ بیٹھے. اس لیے حضور نبی کریم نے فرمایا, کسی نے کہا نہیں دیور گھر میں آ سکتا ہے کہ نہیں, فرمایا دیور تو موت ہوتا ہے, اور موت ہوتا ہے, الحمد الموت. آج ہمارے گھروں میں کب پرہیز کی جاتی ہے؟ کزنوں سے, دیوروں سے اور بہنویوں سے. ان میں سے کوئی بھی محرم نہیں ہوتا. اور پھر یہ جو تباکن فحشی ہے, تباکن اور یعنی ہے, ٹی وی جو ہے, اس کے خلاف آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کربلائی تقاضا نہیں ہے. ہمارے حکمران مرد عورتوں کے ساتھ پنجے ملاتے ہیں, ہماری حکمران عورتیں مردوں کے ساتھ پنجے ملاتی ہیں. کیا نہیں ضرورت اس پر آواز بلند کرنے کی؟ تو آج آپ اس کے لیے یاد کریں. عالمی تنظیم نے جدوجہد شروع کر دی ہے, الحمدللہ. اس میں آپ شامل ہوں. اس کی ہمیشہ جدوجہد تعمیری ہوتی ہے عالمی تنظیم کی. آپ کہیں گے کہ کتنے ملکوں میں نظام مصطفیٰ نافذ کرا دیا عالمی تنظیم نے؟ یہ سوال نہیں آپ کر سکتے, یاد رکھو, ورنہ یہ سوال آگے جاتے جاتے پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گا. کامیابی جو ہے وہ ہدف نہیں ہوتا. اصل ہدف جو ہوتا ہے وہ اصولوں پر ڈٹ جانا ہوتا ہے. کامیابی ہدف نہیں ہوتا. کربلا والوں نے بھی شہادتیں قبول کر لی, اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا. بظاہر ان کو کچل دیا, دشمنوں نے کہا کچل دیا ہم نے ان کو, لیکن وہ اصولوں پر ڈٹے رہے. اصولوں پر ڈٹ جانا ان کی فتح ہے, ان کی کامیابی اصولوں پر ڈٹ جانا ہے. اگر آپ بے حیائی کے خلاف بولتے ہیں, بے حیائی نہیں بھی ختم ہوتی تو آپ کامیاب ہیں. اگر آپ اینٹی اسلام کاموں کے خلاف بولتے ہیں, نہیں بھی آپ کی بات مانی جاتی تو آپ کامیاب ہیں. آپ بے پردگی کے خلاف بولتے ہیں, نہیں بھی آپ کی بات مانی جاتی تو آپ کامیاب ہیں. آپ کے گھر کے اندر ڈرامے فلمیں چلتے ہیں, آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں, نہیں بھی بات مانی جاتی تو آپ کامیاب ہیں. اور اگر آپ نہیں آواز بلند کرتے تو آپ گنہگار ہیں. اس لیے نصرت دین کا وقت ہے مسلمانوں. نصر وہ جنہوں نے دین پاک کی مدد کی, نصرت دین کا وقت ہے. اس وقت فتنے بس رہے ہیں, الہات پھیلایا جا رہا ہے, نادینیت پھیلائی جا رہی ہے, لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے, ہماری نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے, زنا بدکاری پھیلائی جا رہی ہے, بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے, بے پردگی پھیلائی جا رہی ہے, غلاظت پھیلائی جا رہی ہے, سودی نظام جو ہے اس کو رائج کر دیا گیا ہے, معیشت جو ہے اس کو انتہائی غلیظ کر دیا گیا ہے. اس ملک کے اندر تجارت کے اندر بہت سا جوا سسٹم اور سود کا سسٹم جو ہے اس کو شامل کر دیا گیا ہے, اور عبادات کے سلسلے میں مسلمانوں کو کمزور کر دیا گیا ہے, دین کے سلسلے میں لوگوں کو کمزور کر دیا گیا ہے.
سخت غوث پاک کثیر الکرامات ولی تھی. جیسے میرے قبضے میں آنکھ بند کر لوں کھول لوں، اختیار تو اللہ نے دیا ہے. جس وقت چاہوں میں آنکھوں کو، جس وقت چاہوں ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں. غوث پاک کے قبضے میں کرامتیں تھیں، جو چاہے کرامت ظاہر کرے. اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقرب ہو چکے تھے، اتنے سیفی اللسان ہو چکے تھے، اتنے متصرف العالم ہو چکے تھے. غوث پاک جو چاہتے تھے وہ کرامت ظاہر کرتے تھے. جیسے ان کے جد امجد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے تھے وہ ظاہر کرتے تھے. جب قریش مکہ نے ایک اپنا بڑا عالم حضور کے مقابلے میں بلایا تو اس نے کہا جی لوگ آپ کے بارے میں جادوگر کہتے ہیں، تو میں صرف تمیز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جادوگر ہیں یا آپ نہیں ہیں. تو جادوگر جو ہوتا ہے اس کا جادو جو ہے وہ زمین پہ چلتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا، عناصر سماویہ میں نہیں چلتا. تو میں عناصر سماویہ کے بارے میں آپ سے کچھ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں. تو فرمایا جو چاہتا ہے تو پوچھ، فرمایا جو چاہتا ہے تو پوچھ. اس نے کہا پھر میں یہ آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. تو سرکار دو عالم کے چاند سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو. تو بادشاہ وقت کا آ گیا مستنجد باللہ، مستنجد باللہ، وقت کا بادشاہ. بلوچستان تک حکومت ہے، بلوچستان تک، مکران تک حکومت ہے. مکران جو ہے بلوچستان کی صوبوں کا بلوچستان تک، چائنا، سمرقند، بخارا، چائنا اور رشیا کے علاقے یہاں تک حکومت ہے اس وقت کے خلیفہ کی. ادھر مغرب میں اندلس تک حکومت پھیلی ہوئی ہے. فرانس کے اور اٹلی کے علاقوں تک اور اسپین کے علاقوں تک اتنی بڑی حکومت. آج کے 50 ملک، اتنی بڑی بڑی مملکت کا بادشاہ غوث پاک کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کوئی کرامت دکھاؤ. فرماتے ہیں کیا کرامت دکھایا جاتا ہے؟ کہتا ہے جی اس وقت سیب نہیں ہے بغداد میں، مجھے آپ سیب کھلا دیں. غوث پاک نے چاہا تو اللہ پاک نے آسمان سے 2 سیب نازل کر دیے. فضا میں 2 سیب لائے، 2 سیب ظاہر ہوئے. غوث پاک نے ایک پکڑ لیا، ایک آپ کو پکڑ لے. بادشاہ نے پکڑ لیا، غوث پاک نے چیرا تو بڑا وہ خوشبودار اور بہت ہی صاف ستھرا سے پاکیزہ، میٹھا، صاف ستھرا. اور مستنجد ملا نے اس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے تو وہ آ رہے ترکیا گندا کیڑے بھی جو نکلن پہ ابرن پہ. کہتا ہے کہ دونوں سیب آئے ہیں، اوپر سے آئے ہیں، اللہ پاک کے بھیجے ہیں، جدے غیب سے آئے ہیں. آپ نے جو پکڑا ہے وہ تو بڑا نفیس ہے، اور جو میں نے پکڑا وہ بڑا گندا ہے. پر میں اس کو ظالم کا ہاتھ ٹچ کر گیا ہے، اس کو اللہ کا بندے کا ہاتھ جو اس نے مس کیا، اس کو ظالم کے ہاتھ نے مس کیا. تو یہ جلدی سیب تھا نا، تو یہ ظالم کے ہاتھ میں آنے کی وجہ سے یہ گندا ہو گیا، اس میں کیڑے پڑ گئے. تو ظالم ہے. یہ وہ لوگ تھے جو بادشاہوں کو ان کے منہ پر ظالم کہنے والے تھے. آج کون ہے علماء میں مشاہد میں ہم میں سے جو بادشاہوں کے منہ پر ان کو ظالم کہے؟ ہم میں سے اب کوئی نہیں ہو رہا. یہ اولیاء کرام تھے، یہ صوفیاء اسلام تھے جو بزرگان دین تھے. میاں میر صاحب رحمۃ اللہ تعالی لاہور والے، وقت کا بادشاہ آیا، اس نے کہا جی میں ملنا چاہتا ہوں. پہلے تو نیت و نال کرتے رہے، بہت اس نے اصرار کیا. میں ٹھیک آ جاؤ، آیا. تو طلباء انتظام کرتے رہے، راستے سجاتے رہے، مدرسے کے اندر بڑا اہتمام کیا انہوں نے. جو اہتمام ہوتا ہے جب کوئی بادشاہ آتا ہے. ملاقات کی اس نے میاں میر صاحب سے، لاہور میں ان کا مزار ہے. ملاقات کر کے جانے لگا تو کہنے لگا میرے لائق کوئی خدمت، اور میں تیرے لائق خدمت یہ ہے کہ آئندہ آنا آج میرے درس کا ناغہ ہو گیا ہے، میرے سبقوں کا ناغہ ہو گیا ہے، میرے طلباء کی تعلیم کا نقصان ہوا ہے. تیرے آنے کی وجہ سے آئندہ میرے درس میں نہ آنا، یہ تیرے لائق خدمت ہے. یہ اولیاء کرام کا بلند کردار ہوتا تھا، یہ بزرگان دین کی بلند کرداری تھی، یہ ان کا اونچا کردار ہوتا تھا. تو غوث پاک کی سیرت تو بڑی مثالی ہے جن کا آج آپ اس بنا رہے ہیں. واللہ غوث پاک کی سیرت پڑھیں تو صفائی ہو جائے، قلوب و اذہان کی صفائی ہو جائے، دلوں کی صفائی ہو، عقیدے کی صفائی ہو جائے، عمل کی صفائی ہو جائے.
20 سال تک غوث پاک نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. تھوڑا سا مغرب کی نماز کے بعد آرام کرتے یا دوپہر ساری رات جاگتے. اور پھر فرماتے ہیں جب ریاستوں کا دور تھا تو میں نے ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر 15 پارے پڑھتا تھا اور پھر دوسرے پاؤں پر کھڑے ہو کر 15 پارے پڑھتا تھا. جب ریاستوں کا دور تھا اور شیطان بہت حملے کرتا تھا. حضور غوث پاک نے بہت ریاستیں کی ہیں. کسی بزرگ کی ہسٹری میں اتنی مشکل ریاستوں کا ذکر نہیں ہے جتنی ریاستیں حضور غوث پاک نے کی. حالانکہ پیدائشی ولی تھے نہ بھی کرتے, صرف فرائض پر اتفاق کر دیں. پیدائشی ولی تھے, ماں بھی ولی کاملہ, باپ بھی ولی کامل, نانا بھی ولی کامل, ماموں بھی ولی کامل, پھوپھی بھی ولی کامل. ماں کی ولایت کا عالم ہے کہ باپ ان کے نانا غوث پاک کہتے ہیں حضور غوث پاک کے والد سے کہ ایسی بیٹی سے رشتہ تمہارا کرنا چاہتا ہوں, رنجی ہے پاؤں سے, ہاتھ سے رنجی ہے, پاؤں سے لنگڑی ہے, آنکھ سے ربینی ہے, کان سے بہری ہے, زبان سے گونگی ہے. تب میں معاف کروں گا وہ سیب کا جو تم نے سیب میرے باغ کا بہتا ہوا سیب دریا میں سکھایا. غوث پاک کے والد میں ٹھیک ہے. کتنے متقی ہیں, کتنے امین ہیں, کتنے اللہ سے ڈرنے والے. آج ہم ہر چیز ہم کر جاتے ہیں لیکن بالکل ہمیں پر پرواہ نہیں ہوتی. ایک سیب معاف کروانے نے کہا ٹھیک ہے میں اس لڑکی سے شادی کرتا ہوں. شادی کی جگہ لڑکی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اور میں یہ مطلب نہیں تھا, مجاز تھا. جب میں نے کہا کہ پاؤں سے وہ لنگڑی ہے اس کا مطلب ہے کہ پاؤں سے گناہ کی طرف چڑھ کے نہیں گئی. جب میں نے کہا ہاتھ سے رنجی ہے تو اس کا معنی ہے کہ ہاتھ سے اس نے گناہ نہیں کیا. جب میں نے کہا آنکھوں سے اندھی ہے تو اس کا معنی ہے کہ آنکھ سے اس نے غیر محرم نہیں دیکھا. جب میں نے کہا زبان سے گونگی ہے تو اس کا معنی ہے کہ زبان سے اس نے خلاف شرع کلمہ نہیں کہا. جب میں نے کہا کان سے وہ بہری ہے تو اس کا معنی یہ تھا کہ آج سے آج تک کان سے اس نے کوئی خلاف شرع بات نہیں سنی. سنتی ہے تو قرآن سنتی ہے, یا نصیحت سنتی ہے, یا ادب سنتی ہے, یا ہدایت کی بات سنتی ہے. جن کی ماں کی شان یہ ہے, جن کے باپ کی شان یہ ہے, وہ کیوں پھر روزے دار پیدا نہ ہوتے. استاد کے پاس گیا, میں غوث پاک کی آخری بات کہتا ہوں, آگے چلتا ہوں. استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ شریف سے شروع ہوتا ہے نا سارا کام. تو غوث پاک نے 17 سپارے سنا دیا اپنے استاد کو. 17. فرمایا میری والدہ 17 پاروں کی حافظہ تھی اور جب میں ان کے پیٹ میں تھا تو روزانہ مجھے سناتی تھی تو میں نے سن کے حفظ کر لی. اس عمر میں جس عمر میں بچے نہیں سنتے اس زمانے میں غوث پاک سنتے تھے. اس عمر میں جس عمر میں بچے نہیں یاد کر سکتے غوث پاک یاد کرتے تھے. جس عمر میں بچے حافظ نہیں بن سکتے اس عمر میں غوث پاک قرآن پاک کا حفظ کرتے تھے. یہ شان اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو عطا کی, جن کا آج آپ سالانہ عرس منا رہے ہیں. اس سے آج غوث پاک آخری بات بتابا نور اللہ سی انزل آباؤ, جنہوں نے شریعت اسلامیہ کی پیروی کیا. پیروی میں بہت کمزوری ہے, بہت کمزوری ہے. اس کمزوری کو دور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھو ایک گناہ ہوتا ہے کیا تو ختم ہو گیا, ایک ہے کہ وہ برقرار رہا ہر وقت ہوتا ہے. اب جو آدمی داڑھی مونڈتا ہے رات کو سو رہا ہے تو وہ گناہ کما رہا ہے, وہ کاروبار کر رہا ہے کیونکہ وہ داڑھی مونڈا ہوا ہے نا. تو وہ فسق کا ارتکاب اس حالت میں جب وہ سو رہا ہے تو سوتے ہوئے گناہ کر رہا ہے. جیسے کہنا ہے کہ اعتکاف کرنے والے اعتکاف کے حق میں عبادت میں رہتا ہے. جو شخص داڑھی مونڈتا ہے اور داڑھی مونڈا ہوا ہے اور توبہ نہیں کرتا وہ ہر وقت گناہ میں ہے. اس بات پر غور کر کے دیکھ لو. اگر وہ حج پر جاتا ہے تو ایک ایک قدم پر جب حرم میں داخل ہوتا ہے تو اس کو لاکھ گناہ کا برابر گناہ ہے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بغاوت کر رہا ہے نا. رسول کریم فرماتے ہیں داڑھی بڑھاؤ, آپ کا حکم ہے نا داڑھی بڑھاؤ, تو رسول کریم کے ساتھ ٹکر لے رہا ہے. وہ رسول کریم کا مقابلہ کر رہا ہے, کسی مولوی کا مقابلہ تو نہیں کر رہا, کسی پیر کا مقابلہ تو نہیں کر رہا. وہ تو رسول کریم کا مقابلہ کر رہا ہے. اور اس میں نقصان کیا ہے داڑھی رکھنے میں؟ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے. اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. نہ کسی کی شادی رکتی ہے جو داڑھیوں والے ہیں ان کو
کوئی رشتے کسی میں رکاوٹ پڑ رہی ہے، یہ بالکل شیطانی مسئلہ ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اس میں بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے، 100 شہید کا ثواب ہے، 100 شہید۔ آج کچھ لوگ نیت کرنے کی داڑھی رکھنی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی نیت کرنے، بڑے ہو کے داڑھی رکھنی ہے۔ سرکار کا فرمان ہے جو میری سنت زندہ کرے وقت موت، جب موت آ چکی سنت پر، اس کو سوچ رکھنا۔ نماز جنت کی چابی ہے، نماز، اس میں بھی سستی ہے، زکوٰۃ میں بھی سستی ہے۔ اگر زکوٰۃ آپ دیں اس علاقے کے تو یہ مدرسے 10 بن جائیں 10 سال تک۔ علامہ نصر اللہ صاحب کو یہ 3 لاکھ کا بجٹ جو ہے یہ 10 لاکھ تک پہنچ جائے، بڑا مدرسہ بن جائے۔ علامہ عبدالستار صاحب کا اشارہ کہ ہمارے علماء کے مدرسے بڑے بن جائیں اگر آپ زکوٰۃ دیں تو۔ اگر آپ زکوٰۃ دیں تو کوئی ضرورت مند نہ رہے، کوئی رات کو بھوکا نہ سوئے، کوئی اپنے بچے کے علاج کے بغیر اپنے گھر میں نہ ہو۔ اگر آپ صحیح طرح زکوٰۃ دیں، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ جتنی اذیت مخلوق خدا کو پہنچ رہی ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کی وجہ سے ہے، جتنی اذیت پہنچ رہی ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، کوئی ننگا ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کسی تکلیف میں ہے، کوئی مکان کے بغیر ہے، آپ فرماتے ہیں یہ ساری تکلیف ان لوگوں کی وجہ سے جو مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، ایسے لوگوں کو سخت عذاب ہوگا۔ سود کے بارے میں ہم اس کو نفع کہتے ہیں، سود کو نفع کہتے ہیں، نفع فلانے بینک سے مل کر نفع ملتا ہے، ہم نے دونوں پر جمع کرا دیا۔ کتنا بڑا گناہ ہے سود، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا گیا قرآن کریم میں سود، اور حضور نبی کریم نے لعنت بھیجی سود کھانے والے پر بھی، سود کھلانے والے پر۔ جیسے حضور نے شراب پینے والے پر لعنت کی، ایسے حضور نے سود کھانے والے پر لعنت۔ تو اتباع شریعت بھی ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اب میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، آپ ان باتوں کو یاد کر لیں۔ جنت میں جانے کی 4 شرطیں ہیں۔ پہلی، نبی پاک کو ماننا، پہلی نبی پاک کی شانوں کو، دوسری نبی پاک کی بہت عزت، اور تیسری نبی پاک کے دین کی مدد، نبی پاک کے دین کی مدد۔ آئندہ اچھی کارکردگی ہونے اس مدرسے کی، یہ دین کی مدد ہے، اس سے بڑی کوئی مدد نہیں۔ قرآن کے علوم کی اشاعت سنو، ایک حدیث میں ختم کرتا ہوں، آخری حدیث ہے، اس کو یاد کر لو۔ داتا صاحب کون تھا؟ کچھ لوگوں نے لکھا کہ داتا سے پتہ ہے، بڑی حیرانگی ہوئی، اس طرح بات تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، بندوں کی نہیں نہیں، بات تو اس طرح ہے کہ صفتیں اللہ کی بھی ہے، بندوں کی بھی ہے، لیکن برابری کوئی نہیں۔ اللہ کی صفتیں ذاتی ہیں، بندوں کی عطا کرتا ہے۔ دیکھو اللہ دیکھتا ہے اور میں بھی دیکھتا ہوں، میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں، تو شرک ہو گیا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے اور میں آنا ہوں اور میں نہیں دیکھتا، تسی نہیں دیکھتے، اللہ بھی دیکھتا ہے، تسی نہیں دیکھتے، شرک ہو گیا۔ اللہ کے بارے میں ماننا کہ اللہ دیکھتا ہے یہ بھی ضروری ہے، آپ کے بارے میں بھی ضروری ہے کہ آپ کے ہم دیکھتے ہیں۔ آپ کہیں گے ہم اندھے ہیں تو جھوٹ بولیں گے، آپ اللہ کی عطا کا انکار کریں گے، اللہ کی نعمت کا کفران نعمت کریں گے، آپ جھوٹ بولیں گے۔ جیسے اللہ دیکھتا ہے آپ دیکھتے ہیں، کوئی شرک نہیں۔ اللہ اور شان میں دیکھتا ہے، آپ اور شان میں دیکھتے ہیں۔ آپ کے دیکھنے کی شان یہ ہے، اللہ نے آپ کو یہ طاقت دیتا، جب چاہے واپس لے لے۔ ایک عادت ہے آپ کے دیکھنے کی، آپ مخلوق، آپ کی آنکھ مخلوق، آپ کا دیکھنا مخلوق، نہ اللہ مخلوق، نہ اللہ کا دیکھنا مخلوق، نہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی کوئی حد۔ اللہ کا دیکھنا اس کی ذاتی صفت، آپ کا دیکھنا اللہ کی عطائی صفت۔ تو یہ نہیں ہے یہ واقعی نے بنا لی ہے، اللہ مجھ کو کشائی کرتا ہے، کوئی اور کر نہیں سکتا، اللہ رضوائی کرتا ہے، کوئی کر نہیں سکتا، اللہ نفع نقصان کرتا ہے، کوئی کر نہیں سکتا نفع نقصان۔ بندے کون مارتا ہے؟ بندے قتل کون کرتا ہے؟ جی اگر بندہ نقصان نہیں پہنچا سکتا تو قتل کون کرتا ہے؟ فرشتے قتل کرتے ہیں آپ، کیوں بھائی؟ اور بتاؤ نا، اور چوریاں کون کرتا ہے؟ ڈکیتیاں کون کرتا ہے؟ اور مدرسے کون بناتا ہے؟ یہ نفع نہیں ہے، وہ نقصان نہیں ہے،
कभी सही इस्तेमाल करता है, कभी गलत इस्तेमाल करता है। क्यों नहीं मानते इस बात को कि अल्लाह ताला ने बंदे को ताकत अता की है। बंदा उस ताकत को गलत भी इस्तेमाल करता है, बंदा उस ताकत को बंदा नफा भी उठाता है, बंदा नुकसान भी उठाता है। अल्लाह ताला के बारे में हम ये कहते हैं नफा नुकसान उठाता है, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो जाती ताकत के साथ करता है। हम अल्लाह की अता से करते हैं। हमारे पास जो ताकत है अल्लाह ताला की अता ही है। अब मैं इल्म के हवाले से बात करूं, मदरसे के हवाले से आखिरी बात है। लोग कहते हैं दाता अल्लाह के सिवा दाता ही कोई नहीं। हालांकि 10 साल बुजुर्गों की मिसाल अब भी उनकी कब्र पर नजर जा रही है। जिसको कहीं ना मिले दाता साहब जाके यहाँ मिलाते सारी रात खाता है। अब भी वो माशाल्लाह फैज सानी कर रहे हैं, गंज बख्शे फैज आलम। अब अभी सुनो, सरकार ने फरमाया तुम्हें मालूम है मन अजवद वजूदन हल तदरूना मन अजवद वजूदन हल तदरूना मन अजवद वजूदन। जानते हो कि सबसे बड़ा दाता कौन है? अजवद कहते हैं फारसी जुबान में दाता कहते हैं, अरबी में अजवद कहते हैं। फारसी में दाता कहते हैं, अरबी में अजवद कहते हैं। फरमाया तुम्हें मालूम है सबसे बड़ा दाता कौन है? साहबा को पता था अल्लाह, लेकिन अदब में हुजूर अपनी जुबान से बताया अल्लाह व रसूल वालों, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। इन्होंने तो रसूल का वर्ग ही पाठ छोड़ा, इन्होंने तो रसूल का नाम ही कर देते। साहबा अल्लाह के नाम अल्लाह रसूल का नाम कुरान के अल्लाह ने फरमाया अल्लाह व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं कर दिया। तो साहबा ने कहा अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया सुनो अल्लाह सबसे बड़ा दाता है। फिर फरमाया सुनो अल्लाह के बाद मैं सबसे बड़ा दाता हूँ। फिर फरमाया मेरे बाद सबसे बड़ा दाता वो है जो इल्म पढ़े और आगे उसकी इशाअत करे। हुजूर ने उम्र के हर आदमी को दाता बना दिया। एक नहीं मत देना हो सरकार ने उम्र के हर आदमी को दाता, मेरे उम्र का हर आदमी सबसे बड़ा दाता अल्लाह है। अल्लाह के बाद फरमाया मैं हूँ, मेरे बाद वो शख्स है जो इल्म पढ़ता है उसको खिलाता है। अच्छा, इस खिलाने वाले में पढ़ाने वाला भी है, इसमें ईंटें भेजने वाला भी है, इसमें बजरी भेजने वाला भी है, इसमें सरिया भेजने वाला भी है, इसमें दाने भेजने वाला भी है, इसमें गंदम भेजने वाला भी है, इसमें मुंजी भेजने वाला भी है, इसमें घर में कुर्बानी भेजने वाला भी है, इसमें बाबा कायदे आज़म भेजने वाला भी है। जो शख्स किसी भी तरह इसकी ग्रुप में शामिल हो जाए वो इल्म की इशाअत करने वाला है और हुजूर उसको दाता फरमा रहे हैं। ये फज़ाइल है इल्म के। आप सबसे ज्यादा इल्म पर तवज्जो दें, सबसे ज्यादा इल्म पर अपने बच्चों पर तवज्जो दें, अपने बच्चों को दोस्तों से बचाएं, लोगों को दोस्तों से बचाएं। ये उस पर नहीं करते हैं। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बरादरान इस्लाम तमामी अहबाब अपनी अपनी जगह तशरीफ रखा जे दस्तारबंदी होने लगी है। चंद मिनटा मतलब इतने ही असर की नमाज अदा करनी है। बड़ी मेहरबानी सारे अहबाब तशरीफ रखो। दस्तारबंदी तो पहले मुख्तसर जितने अहबाब पिंडा तो तशरीफ ले आए हो, उलमाए किराम जितने भाई अपने सारे बैठे रहो, भाई जान बैठ जाओ। कुरान पढ़ने वाले दी भाई दोस्तों ये देखो इतनी लंबी इबादत की है, अगर दुआ ना की तो कोई फायदा नहीं। दुआ भी साहब करेंगे उसके बाद सब लोगों ने उठना है, वरना इबादत जो है ना हमारी वो बेकार है, दुआ नहीं करेंगे। अब दुआओ मुख्तल इबादत। सारे हज़रात बैठ जाए, ये चंद लम्हे सिर्फ दस्तारबंदी है, उसके बाद दुआ हो जाएगी। सारे बैठे अपनी जगह पे। माशाल्लाह पीर साहब फरमा रहे हैं कि मेरी तकरीर के दौरान जिन्नियां महिला हुई ने मैं सारियां दरस नूं दे चला हुआ। माशाल्लाह आ देखो पीर साहब दरस नूं दे रहे हैं। बड़ी मेहरबानी अपनी अपनी जगह तशरीफ रखो। हालचाल मार्जन दी नमाज असर भी अदा करनी है, अपनी अपनी जगह बैठो। इस मदरसे तो इस साल 3 लड़के ऐसे ने माशाल्लाह जिन्हों ने कुरान करीम हिफज किया है। उन हाफिज़ां दे विचों हाफिज मोहम्मद यासीन वल्द मोहम्मद अख्तर लील विरका तशरीफ लाउंदे ने और किबला पीर साहब उन्हां दी दस्तारबंदी और बहमदही ताला मदरसे की तरफों बच्चों को संदा पेश की जा रही ने। हाफिज मोहम्मद यासीन वल्द मोहम्मद अख्तर लील विरका भाई मेहरबानी उठो ना दोस्तों, थोड़ी मेहरबानी बैठ रहो। दूसरा हाफिज
मकसूद अहमद बदौरता, हाफिज मोहम्मद आमर वल्द मकसूद अहमद बदौरता स्टेज तो भाई थले रहना, बड़ी मेहरबानी। किबला पीर साहब दस्तारबंदी